بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 3 اور 4 تجوید پلس حفظ کورس۔ سب سے پہلے ہم تجوید دیکھیں گے، اس کے بعد حفظ کرنے کے لیے ایک ایک ورڈ کو میں 3 دفعہ دہراؤں گی اور آخر میں ہم ترجمہ اور چھوٹی سی ڈیٹیل بھی جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تجوید سے شروع کرتے ہیں۔ ما کا فی، یا مدہ لانگ کیجئے، سی نا، فی یا مدہ لانگ ہوگا، فی ہی، ہا بھاری پڑھنا ہے، ہی، آ با دا، ماکثین فیہ ابدا، ماکثین فیہ ابدا، ماکثین فیہ ابدا۔ وا پر ہوٹو قبول کیجئے، وا یوں، یہاں پر ہوگا اخفا لیکن باریک، یوں، ذیرل، را کو ہیوی کر کے پڑھنا ہے اور ذال کا مخرج بھی سافٹ نکالنا ہے، ذی رل، لا ذی، یا مدہ لانگ ہوگا، ذی نا، قو، یہاں پہ الف مدہ لانگ ہوگا، قو، لت، یہاں پر تا جو ہے وہ لام سے، یعنی لام جو ہے وہ تا سے ملے گا اور تھوڑا سا جو ہے ہوتا ہے، لت تا، خو، خو کو ہیوی پڑھیے، خو، ذاللہ، اللہ کا نام جلالہ ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ذاللہ، و لا دا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، 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 وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ جی تو اب ان آیتوں کی ہم ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ والی جو آیت ہے، یہ پیچھے والی جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا، جس میں گناہ اور ثواب کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ ساری عمر جو ہے رہیں گے عذاب میں، اور جو اچھے اعمال کریں گے، نیک عمل کرتے ہوئے اللہ کے پاس جائیں گے، وہ رہیں گے ہمیشہ کہاں؟ جنت میں۔ تو یہ اسی آیت کا جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ اس طرف ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، کہاں؟ جنت میں۔ کب تک رہیں گے جنت میں؟ ابدا، ہمیشہ، نہ ختم ہونے والی زندگی، جہاں پہ موت نہیں آئے گی، جہاں پہ پیاس نہیں لگے گی، جہاں پہ حرص نہیں ہوگا۔ جنت کے لیے ابدیت ہے، یعنی کبھی خاتمہ نہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ کون لوگ رہیں گے وہاں پہ؟ اچھے عمل کرنے والے، جنہوں نے اپنے اللہ کو اس دنیا میں راضی کیا ہوگا، جس نے آخرت کو ترجیح دی ہوگی دنیا میں رہتے ہوئے۔ وہاں پر آپ کو ہر چیز کامل اور مکمل ملے گی، کسی چیز کا خاتمہ نہیں ہوگا، جو خواہش کریں گے وہ پوری ہوگی۔ لیکن کن بندوں کے لیے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے لیے۔ تو اپنے اعمال کو بہتر بنائیے تاکہ انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر بن سکے۔ آیت نمبر 4 کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، پہلے ترجمہ سن لیجئے کہ ان لوگوں کو ڈراؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنائے رکھا ہے، یعنی خدا کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں۔ ان میں عیسائی بھی شامل تھے، یہودی بھی تھے، مشرک مکہ بھی تھے۔ یہ سب کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، اور فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پیچھے کی جو آیتیں اس وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کے اوپر شدید عذاب آئے گا، نہ ختم ہونے والا، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک بیٹا بنایا یا اس کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ان کو ڈراؤ جو میرے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، جہنم ہے۔ جہنم کا وہ درجہ ہے جہاں سے کوئی ان کی مددگار یا ان کو کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔
وہاں کوئی ان کے لیے مدد نہیں جائے گی، اور وہ ایک بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یہ صرف بات ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے ساتھ ہم شرک کر دیتے ہیں، ہم نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی جگہ کسی اور سے مدد مانگنے لگ جاتے ہیں، کسی اور کے آگے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جیسے لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب رکھا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بہت دردناک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن بھی کر رہا ہے کہ تمہیں وہاں سے کوئی بچا نہیں سکتا، اگر ابھی وقت ہے رک جاؤ، سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ڈریں اس عذاب سے جس وقت ان پر عذاب دیا جائے گا ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔